السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی السواک للصائم۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی الی آخر۔ یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ روزے دار مسواک کرے، روزے دار کے مسواک کرنے کے سلسلے میں آئی ہیں، اور روایتوں کے بیان میں یہ باب ہے۔ روزے دار مسواک کرے تو مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو یہ تو بالاتفاق بات ہے، تمام ائمہ نے یہ کہا کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اختلاف اس میں ہے کیا سوکھی لکڑی سے مسواک کرنے سے روزہ مکروہ ہوگا یا تر و تازہ لکڑی سے مسواک کرنے سے روزہ مکروہ ہوگا؟ تو سوکھی لکڑی سے مسواک کرنے کے سلسلے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا، لیکن گیلی لکڑی، تر و تازہ اگر لکڑی ہے، اس سے اگر کسی نے مسواک کی تو اس میں اختلاف ہے۔ احناف اور بہت سارے ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ چاہے تر لکڑی سے مسواک کرے یا سوکھی لکڑی سے مسواک کرے، چاہے اول نہار میں مسواک کرے یا آخر نہار میں مسواک کرے، کسی صورت میں روزہ مکروہ نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی، امام احمد اور کچھ دیگر ائمہ اس بات کے قائل ہیں، کچھ ائمہ نے تو یہ کہا کہ تر لکڑی سے اگر مسواک کی تو روزہ مکروہ ہوگا۔ امام شافعی وغیرہ کا قول یہ ہے کہ آخر نہار میں اگر، دن کے آخری حصے میں اگر مسواک کی تو روزہ مکروہ ہوگا۔ یہ بیان مذاہب تھا۔ امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ اول نہار میں مسواک کی یا آخر نہار میں مسواک کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام شافعی کے نزدیک، جبکہ کتب شافعیہ میں اس کے خلاف ہے۔ کتب شافعیہ میں وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ امام شافعی نے آخر نہار میں روزہ مسواک کرنے سے روزے کی کراہت کا قول کیا ہے۔ امام ترمذی یہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں وہ کتب شافعیہ میں مذکور ہے، اس کے خلاف ہے۔ تو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کا مذہب یہی ہے کہ مسواک کرنے سے چاہے اول نہار میں ہو یا آخر نہار میں، چاہے تر لکڑی سے ہو یا سوکھی لکڑی سے، کسی سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کی ایک وجہ بھی عقلاً سمجھ میں آتی ہے۔ بے کراہت تو اس وجہ سے ہے کہ ہو سکتا ہے جن لوگوں نے کراہت کا قول کیا انہوں نے یہی بات سمجھی کہ تر لکڑی سے اگر مسواک کرے گا تو اس کا رس، اس کے اندر جو ذائقہ ہوتا ہے تر لکڑی میں، اس ذائقے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں
حلق سے اس کے اجزاء اتر نہ جائیں، اس لیے انہوں نے کراہت کا قول کیا۔ لیکن عقل اس بات کو کہتی ہے کہ لکڑی کا ذائقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو حلق یا زبان اپنے طور سے ہی اپنے اندر کھینچنا چاہے، اور ذائقے کی چیز کو تو زبان نگلنا چاہتی ہے، حلق میں نیچے اترتی ہے چیز، لیکن لکڑی کا ذائقہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کو زبان اندر پہنچانا چاہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں کوئی ایسی چیز ہے جس میں مٹھاس ہے، جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے، منجن ہے، یا لوگ گل کرتے ہیں، گل ہے، یا اسی طریقے کی کچھ اور ترل چیزیں ہوں یا سوکھی چیزیں ہوں، پاؤڈر ہو یا لیکوڈ ہو، تو اگر ان میں ذائقہ ہے تو اندیشہ یہ ہے کہ ذائقے کی بنا پر وہ چیز حلق میں جا سکتی ہے۔ اور گل کرنے والوں کو میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ جو روز کے عادی نہیں ہیں، خاص کر ان کو، کہ وہ گل اگر کریں تو ان کو بعد میں ہچکیاں آنے لگتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ریشے اور اس کے اجزاء جو ہے کچھ نہ کچھ حلق میں گئے کہ جس نے اثر کیا۔ تو ایسی ساری چیزیں کرنا جن سے اندیشہ ہے کہ اس کے اجزاء اتر سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں کی کراہت کا قول تو احناف کے نزدیک ہوگا، احناف کے نزدیک بھی کراہت کا قول ہوگا۔ لہذا ٹوتھ پیسٹ، پاؤڈر، ان سے اگر دانت آدمی صاف کر رہا ہے تو ان کا ذائقہ حلق میں جا سکتا ہے، اس لیے ان کے بارے میں تو احناف کا بھی قول یہی ہے کہ روزہ مکروہ ہوگا، لہذا روزے کی حالت میں یہ چیزیں نہ کی جائے۔ لیکن مسواک ایک الگ چیز ہے، اس کی ایک اہمیت الگ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کی وہ اہمیت تھوڑی ہے جو مسواک کی ہے۔ مسواک کی عظمت اور رفعت اور اس کی اہمیت حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ تو مسواک کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر اور حدیث پاک اس سے متعلق نصوص کے وارد ہونے کی وجہ سے اس کو کراہت کا قول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے احناف نے تو یہی کہا کہ مسواک چاہے اول نہار میں ہو یا آخر نہار میں ہو، چاہے تر لکڑی سے ہو یا سوکھی لکڑی سے ہو، کسی بھی صورت میں روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ یہ باب کا خلاصہ تھا، ترجمہ کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی السواک للصائم، روزدار کے لیے مسواک کرنے کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن عاصم بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ عن ابی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن مہدی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں عاصم ابن عبید اللہ سے، عن عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عامر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عامر سے، عن ابی، اور ان کے والد عامر اپنے والد ربیعہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتسوک وہو صائم۔ تسوکا یتسوک، تسوک کا معنی بھی مسواک کرنا ہوتا ہے، اور استاکا یستاک استیاک، اس کا معنی بھی مسواک کرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
ما لا احصی، اتنی بار دیکھا کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ کیا دیکھا؟ تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حال ہے یتسوق، یہ حال ہے اسی سے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا اس حال میں کہ وہ روزے سے ہیں۔ کتنی بار دیکھا؟ ما لا احصی، میں شمار نہیں کر سکتا، یعنی بہت مرتبہ سرکار کو۔ اب حدیث پاک میں یہاں پر تسوق کا ذکر ہے، کوئی ایسا استثناء بھی نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ اول نہار میں روزہ کیا، وہ مسواک کیا، یا آخر نہار میں مسواک کیا، یا تر لکڑی سے مسواک نہیں کیا، سوکھی لکڑی ہی سے مسواک کی، ایسا کوئی لفظ حدیث پاک میں نہیں ہے۔ اس لیے احناف نے مطلقاً مسواک کرنے کو مکروہ قرار نہیں دیا۔ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الصَّائِمُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، اور باب میں حضرت عائشہ سے بھی حدیث مروی ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عامر ابن ربیعہ حدیث حسن، عامر ابن ربیعہ کی جو حدیث ما قبل میں گزری یہ حدیث حسن ہے۔ والعمل على هذا عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، یعنی مسواک کرنے پر، مسواک کرنے کو کوئی بھی اس میں حرج، روزے کی حالت میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ لا يرون بالسواک للصائم بأسا، روزدار کے لیے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے، کوئی نظریہ حرج کا نہیں ہے۔ الا ان بعض اہل العلم کرہوا السواک للصائم بالعود الرطب، لیکن بعض اہل علم نے روزدار کے لیے تر، العود کا معنی لکڑی، تر لکڑی سے مسواک کرنے کو ناپسند کیا بعض اہل علم نے۔ وَكَرِهُ لَهُ السِّوَاكَ آخر النہار، ایسی آخر نہار میں بھی روز مسواک کرنا یا لکڑی کا استعمال کرنا یہ مکروہ قرار دیا۔ بعض اہل علم کہہ رہے ہیں یہ، لیکن امام شافعی کا آگے ذکر کرتے وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِي بِالسِّوَاكِ بَأْسًا، اور امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے کوئی حرج نہیں دیکھا اول النہار و آخرہ، دن کے شروع میں اور دن کے آخر میں کوئی حرج نہیں دیکھا، لیکن کتب شافعیہ میں اس کے خلاف ہے۔ کرہ احمد و اسحاق السواک آخر النہار، امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق نے آخر نہار یعنی دن کے آخری حصے میں مسواک کرنے کو ناپسند کیا، انہوں نے مکروہ قرار دیا۔ اور ان مکروہ کا قول امام شافعیہ کا بھی ہے، جیسے کہ کتب شافعیہ میں یہ بات مذکور ہے، اور جو حرج نہیں دیکھا وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ باب ما جاء فی الکحل للصائم، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو روایتیں روزدار کے لیے سرما لگانے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ ہاں تو نکلے نہیں تو مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نکلے نہیں، مگر اگر وہ مسواک کرنے کے وقت میں نگلتا چلا جا رہا ہے، تھوک بھی اور پانی بھی سب کچھ، تو مطلب کہنے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی منہ کا تھوک لگا اس میں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے پھر منہ میں ڈالا، تو اب ایسی صورت میں روزہ مکروہ ہوگا نہیں ہوگا، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسواک کے سلسلے میں ہے، ورنہ تو اگر روزے دار کے منہ سے تھوک نکلا اور اس کے
होठों से जुदा हो गया और दोबारा से उसने फिर थूक को ले लिया हाथ में लेके और फिर निगल लिया या मुंह में डाल लिया, तब तो रोजा टूट जाएगा। ये तो हरज हो जाएगा ना। अगर मिसवाक में आप ये कैद लगा दें कि भाई थूक अगर भाई एक तरफ है मिसवाक करने का हुक्म, मिसवाक की जाए, उसकी अहमियत अपनी जगह है, दूसरे आप ये अगर कैद लगाएं कि इसमें थूक नहीं आना चाहिए, तो इसमें तो आदमी हरज में मुब्तला हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुंह में मिसवाक करे और थूक ना लगे उसमें, ठीक है। हाँ, इसलिए इसमें हरज में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए हरज जो है उसकी बिना पर हुक्म बदल जाता है। रोजदार के लिए सुरमा लगाने के सिलसिले में जो रिवायतें आई हैं कि सुरमा लगा सकता है या नहीं, इस सिलसिले में जो भी रिवायतें आई हैं उसका बाब इमाम तिरमिजी यहां पर बांधते हैं। फरमाते हैं बाब मा जाअ फिल कुहली लिस्साइब, रोजदार के लिए सुरमे के जवाज के सिलसिले में जो रिवायतें आई हैं उनका बयान। तो सुरमा लगाना रोजे की हालत में बिल इत्तिफाक जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। अगरचे हदीस पाक जो इमाम तिरमिजी यहां पर जिक्र करेंगे, उस हदीस से ये मालूम होता है कि जरूरत के वक्त सहाबी रसूल ने पूछा कि मेरी आंख में शिकायत है, आंख दुख गई या कुछ भी हुआ, क्या मैं सुरमा लगा सकता हूं आंख में? तो सरकार ने फरमाया हाँ लगा सकते हो। तो सरकार ने लगाने की जो इजाजत दी, इस इजाजत से समझ में आ रहा है कि सुरमा लगाने में कोई हरज नहीं है, रोजे पर कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। क्या केमिकल मिला हुआ हो या दवाएं मिली हुई हो, असल वजह इसकी यह है कि आंख में अगर सुरमा लगाया या ड्रॉप ही डाल लिया तो उसका हल्क में असर तो जाहिर होता है, हल्क में जाहिर होता है असर, लेकिन रोजा उस चीज से टूटता है जो चीज पेट में मनफज या मखरज या मदखल के जरिए से जाए। यहां पर जो आंख में सुरमा या ड्रॉप या कोई और चीज डाली, उसका अगरचे हल्क में असर जाहिर होता है, लेकिन ये चीज हल्क तक मखरज व मनफज के जरिए से नहीं जाती है, बल्कि जिस्म के अंदर बारीक बारीक सुराख होते हैं और उन्हीं सुराखों के जरिए से वो जिस्म के अंदर जगह जगह सरायत करती है। और मसामे जिस्म से कोई भी चीज अगर पेट में भी चली जाए तो उससे रोजा नहीं टूटता है। इसलिए सुरमा लगाए या ड्रॉप डाले, इनसे रोजा नहीं टूटेगा। इस पर सरीह जुजियात मौजूद हैं, किसी भी फिक्र की किताब में आप देखें सरीह जुजियात इस पर मौजूद हैं कि मसामे बदन से जो चीज पेट में अगर चली जाए तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। अगर मसामे बदन से पेट में जाने से रोजा टूट जाए तो ऐसी सूरत में नहाने से रोजा टूट जाना चाहिए, वुजू करने से भी टूट जाएगा फिर तो रोजा, समझे नहीं? क्यों? इसलिए कि फिर तो वुजू करने से भी पानी तो वही जिस्म तो जज्ब करता है पानी, तो मसामे बदन से अगर जाने वाली चीज से रोजा टूट जाए तब तो फिर रोजा बचेगा ही नहीं। या तो आदमी वुजू ही ना करे, गुस्ल ही ना करे, समझिए नहीं? हाँ, अरे मौलाना तयम्मुम से भी क्या बच पाओगे, अभी आपको पसीना इतना आ रहा है, यही पसीना थोड़ी देर के बाद फिर जज्ब हो जाता है? चलिए खैर, तो तहकीक यही है कि मसामे बदन से जो चीज अंदर जाती है उससे वुजू नहीं टूटता है। इसीलिए इंजेक्शन लगवाने से वुजू नहीं, वो वुजू कर रहा हूं, रोजा नहीं टूटेगा इंजेक्शन लगवाने से भी रोजा, क्योंकि इंजेक्शन अगर चाहे नस में लगा हो चाहे बगैर नस के जिस्म में ही लगा हो, लेकिन दवा जो भी जाती है पेट तक
وہ مسامع بدن کے ذریعے ہی سے جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روز وضو کیوں ٹوٹے گا؟ وضو کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اچانک زبان سے نکل گیا وضو، وہ نکل گیا تو خروج دم سے، وہ تو وضو ٹوٹے گا ہی، وہ تو ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ خون اگر نکل گیا تو خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، خون کے نکل جانے سے بھی۔ خون نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا، روزہ مگر اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، یاد رکھیے۔ اسی لیے اگر کسی نے بلڈ نکلوایا، جیسے ضرورت پڑنے پہ لوگ دوسروں کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں بلڈ، اگر روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کر دیا اور اپنا خون نکلوایا تو روزہ تو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ باب ما جاء فی الکحل للصائم، حدثنا عبد الاعلى بن واصل حدثنا الحسن بن عطیہ حدثنا ابو عاتکۃ عن انس بن مالک، ہم سے حدیث بیان کی عبد الاعلی ابن واصل نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن عطیہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عاتکہ نے، عن انس ابن مالک، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے کہا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، قال، اور عرض کی، اشتکت عینی، میری آنکھ میں پریشانی ہے، افا اکتحلو، تو کیا میں سرما لگا سکتا ہوں، وانا صائم، اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں، قال نعم، تو سرکار نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہو۔ اگر اس سے روزے پر فرق پڑتا تو سرکار نعم نہیں فرماتے، منع فرما دیتے، اس سے پتہ چلا کہ سرما لگانا حالت روزہ میں جائز ہے۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سرما لگانا آنکھ کے لیے مفید بھی ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حکیم ہے؟ اگر یہ آنکھ کے لیے مفید نہیں ہوتا تو سرکار تو منع فرما دیتے، سرکار کہتے کہ ارے سرما لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے، صحابی رسول کو بھی اس کی افادیت کا علم تھا، اسی لیے سوال یہ کیا کہ کیا میں ایسی حالت میں کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے کہ میں سرما لگا سکتا ہوں؟ تو اصل مقصود ان کا پوچھنا یہ تھا کہ روزے کی حالت کی وجہ سے، اگر روزے کا معاملہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا بھی نظریہ یہی تھا کہ سرما آنکھ میں لگانا یہ مفید ہوتا ہے، اور سرکار نے بھی منع نہیں فرمایا، اس لیے سرما لگانا چاہیے، زینت کے لیے، چاہے زینت کے لیے مت لگائیے، سونے کے وقت میں خاص کر لگائیے، صبح میں اٹھیں گے وضو کر لیں گے، آنکھوں کا سرما بھی صاف ہو جائے گا، تھوڑا بہت اثر رہے اس کا فرق نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر سرما لگا بھی لیا تو آپ کی نیت ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نگاہ کو اس کے ذریعے سے اچھا رکھے، نیت یہ رہنا چاہیے، تو وہ کوئی زینت میں شامل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وفی الباب عن ابی رافع، اس باب میں ابو رافع سے روایت ہے، قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث اسنادہ لیس بالقوی، انس کی جو حدیث ما قبل میں گزری، جو ابو عاتکہ نے حضرت انس سے روایت کی ہے، یہ حدیث اسنادہ لیس بالقوی، اس حدیث کی اسناد قوی نہیں ہے، اسناد قوی نہیں ہے، یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے، اسناد قوی نہیں ہے، اس لیے حدیث تو اپنے مضمون کے لحاظ سے لائق عمل رہے گی، اسناد قوی نہیں ہے تو اسناد کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ابو عاتقہ راوی آئے ہیں، اہل حدیث نے یعنی محدثین نے، اصحاب جرح و تعدیل نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے سند قوی نہیں ہے۔ فرمایا ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب شیء،
اس تعल्लुक से इस बाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी हदीस नहीं है जो सही और कवी हो, और ये जो हदीस आई ये भी सनद के एतबार से कवी नहीं है। अब कवी क्यों नहीं है उसकी वजह बता रहे हैं, वह अबू आतिका युदअफ, अबू आतिका को ज़ईफ करार दिया जाता है, इसलिए ये सनद कवी नहीं है। वख्तलफ़ अहलुल इल्म फिल कुहली लिस्साइम, फिल कहली भी पढ़ सकते हैं, मस्दर कहल ही है। इसका माना होता है कि रोजदार का सुरमा लगाने के सिलसिले में अहले इल्म ने इख्तिलाफ किया। फकरहू बाज़ुहुम, बाज लोगों ने सुरमा लगाना रोजे की हालत में मकरूह करार दिया। वह हुआ कौल सुफियाना, वो हजरत सुफियान सौरी, अब्दुल्ला इब्न मुबारक, इमाम अहमद, इमाम इसहाक का कौल है। वरख्खसा बाज़ु अहलिल इल्म फिल कहली लिस्साइम, बाज़ अहले इल्म ने रोजदार के लिए सुरमा लगाने के सिलसिले में रुख्सत दी है। वह हुआ कौल शाफिई, और वो इमाम शाफिई का कौल है। अच्छा, यहाँ पर जिन लोगों ने कराहत का कौल किया है तो उन्होंने इसलिए नहीं किया है कि ये रोजे को तोड़ देता है, रोजे के तोड़ने का कौल किसी ने नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि कोई भी चीज हमने आंख में डाली और डालने के बाद उसका असर चूंकि हल्क में जाहिर होता है, और हमने बताया कि जैसे कि टूथपेस्ट किया या कुछ भी किया उसका हल्क में असर जाहिर होता है, तो रोजे की कराहत का कौल तो वहां पर भी किया गया है। तो अब जिन लोगों ने कराहत का कौल किया है तो उन्होंने उस वजह से कराहत का कौल किया है कि हल्क में असर जाहिर होता है, लिहाजा असर के जाहिर होने से बचने के लिए एहतियातन, उन्होंने एहतियातन भी नहीं कहे बल्कि इससे बचने के लिए, क्योंकि रोजा नाम है इस चीज का कि हल्क में ये चीजें ना जाए, तो अब अगर ये ज्यादा से एहतियात इसमें बरती जाए और इज्तिनाब किया जाए तो ही ज्यादा बेहतर होगा। तो रोजा ना टूटेगा, मकरू भी नहीं होगा अहनाफ के नजदीक, लेकिन अगर बच लिया जाए तो बेहतर तो बहरहाल होगा ताकि असर भी हल्क में जाहिर ना हो। वह हुआ कौल शाफिई, यही कौल है इमाम शाफिई का।